بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی ہی عزت اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف بھی عطا فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ اور ایک دن آپ کوہ طور پر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک عورت ملی، وہ رو رہی تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا میرے کوئی بچے نہیں ہیں، میرا کوئی بچے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھو کہ کیا میرے نصیب میں بھی بچے ہیں یا نہیں؟ آپ جو اللہ تعالیٰ کے کلیم اللہ ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے جو کلام کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کیا میرے نصیب میں بچے ہیں یا نہیں؟ عورتیں مجھے بچے کے نہ ہونے کی وجہ سے مجھ پر طعنے دیتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور اللہ تعالیٰ سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے نصیب میں کوئی بچہ نہیں ہے، موسیٰ اس کے نصیب میں کوئی بچہ نہیں ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا نصیب میں کوئی بچہ نہیں ہے، تو وہ عورت بہت روئی، گڑ گڑا کر رونے لگی، لیکن وہ کیا کر سکتی تھی؟ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ ایک دن ایک فقیر اس عورت کے گھر آیا اور آواز دی اس کے دروازے پر کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو۔ جب عورت نے فقیر کی آواز سنی تو وہ دروازے پر فوراً دوڑتی ہوئی آئی، اور فقیر نے کہا جتنا کھانا تم مجھے دو گی اللہ تعالیٰ تمہیں اتنے ہی دے گا، یعنی اتنا ہی زیادہ دے گا۔ عورت نے فقیر کے 4 وقت کا کھانا پکایا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسے 4 بیٹے ہوئے اور وہ بہت ہی خوش ہوئی۔ ایک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس عورت کے گھر کے پاس سے گزرے تو عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ میرے بچے نہیں ہیں، دیکھو مجھے اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹے عطا فرمائے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرت زدہ ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کوہ طور پر پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے جا کر پوچھا یا اللہ پاک، آپ نے فرمایا تھا کہ اس عورت کے بچے نہیں ہوں گے، لیکن اس کے تو 4 بیٹے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کیا قصہ ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ تو اب ذرا جواب سنیے گا اللہ پاک نے کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے۔ دیکھو رب نے اپنے محبوب سے بات کہی تھی اور اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اب جواب کیسے دیا، ذرا توجہ فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک تھالی دی اور ایک چھری عنایت فرمائی اور فرمایا اے موسیٰ، ہم تمہارے سوال کا جواب دیں گے، لیکن پہلے تم ہمیں اس تھالی میں ایک انسانی گوشت لا کر دو۔ اب سنیے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھالی اور چھری لے کر بستی میں آئے۔ آپ نے تمامی بستی والوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی گوشت کا حکم دیا ہے، لیکن کوئی بھی اپنا گوشت دینے پر راضی نہ ہوا۔ اب ساری بستی میں گھومتے رہے کہ اچانک ایک آدمی آیا اور حضرت موسیٰ سے پوچھا موسیٰ بات کیا ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی گوشت کی تھالی طلب کی ہے، لیکن کوئی بھی اپنا گوشت دینے پر راضی نہیں ہے۔ اس آدمی نے چھری اٹھائی اور اپنے جسم کے مختلف حصوں سے گوشت کاٹ کر اس تھالی میں رکھ دیا، تھالی بھر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ تھالی لے کر کوہ طور پر پہنچ گئے اور اللہ تعالیٰ کو پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، تمہیں بستی میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم بھی تو انسان ہو نا، تم نے اپنا گوشت کیوں نہ دیا؟ یہی بات ہے، یہی تمہارے سوال کا جواب ہے کہ جس آدمی نے میرے نام پر اتنا گوشت دے دیا ہو، اپنے جسم سے کاٹ کر دے دیا ہو، اپنا پرواہ نہیں کی بلکہ میری رضا کے لیے اس نے کاٹ کر دے دیا ہو، میرا نام تم نے لیا تو اس نے اپنا گوشت ہی کاٹ کر دے دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے کہنے پر اس عورت کو 4 بیٹے عطا کر دیے۔ اے موسیٰ، جب کوئی میرے راستے میں سب کچھ دے دیتا ہے تو میں اس کے کہنے پر اپنا لکھا ہوا فیصلہ بھی تبدیل کر دیتا ہوں۔ اس لیے یہ اولیاء کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام سے جا کر، خدا کے ولیوں سے جا کر، خدا کے محبوبوں سے جا کر دعائیں کرائیں جائیں، تو جب اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو پھر نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے پھر ہماری دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے، ہماری مشکلات بھی دور فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے ہم پر کرم بھی فرماتا ہے۔ اور دعا یہ بھی ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اولیاء کے در پر جا کر ان سے اللہ تعالیٰ کے واسطے دے کر ان سے مانگنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
کس کس دوست نے ویڈیو کو آخر تک دیکھا ہے؟ اگر ویڈیو کو آخر تک دیکھا ہے تو کمنٹ میں بھی بتائیے گا، ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ، جزاک اللہ۔